بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال نے جہاں پر اپنی اطاعت اور عبادت کا حکم فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اطاعت اور فرمان برداری کا بھی حکم فرما دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی منعم ہے حقیقی، اور اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر بے شمار احسانات ہوتے ہیں، تو اسی طرح والدین بھی محسن اور مربی ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر انسان کے ساتھ محبت کرنے والا اگر کوئی تعلق اور رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، اور بغیر کسی غرض اور لالچ اور طمع کے اپنے اولاد کے ساتھ ان کو بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ اپنے اولاد کی خیر خواہی کے اندر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ماں باپ کا وہ مقام رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینے سے نکلتے ہیں اور دور دراز کا سفر طے کر کے جا کر حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں، اور پہنچتے ہی اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہیں کہ اے ابو بردہ، میں آپ کے پاس کسی دنیوی کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنے والد محترم کے تعلق کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ خود میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے جو محبت کرنے والے، جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے بہتر تعلق قائم رکھے اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے والد اور میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپس میں گہرے دوست تھے، تو اسی دوستی کا جو تعلق ہے اس کو بحال کرنے کے لیے میں اتنا دور دراز کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے زبانی ماں باپ کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے۔ اور خاص طور پر جو ماں ہوتی ہے تو اس کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں اولاد کے لیے۔ ایک تو دل کی بھی بالکل نرم ہوتی ہے، اور قربانیاں بھی، تکلیفیں بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ماں کی خدمت کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک صحابی آ کر آپ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول، دنیا کے اندر سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کی کون حقدار ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر دوبارہ سوال کیا، دنیا کے اندر سب سے میرے حسن سلوک کا حقدار زیادہ کون ہے؟ پھر حضور نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا تو تیسری مرتبہ بھی یہی جواب ملا، لیکن جب اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا تو چوتھی مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو، تیرا باپ بھی تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ والدین میں سے بھی ماں کا حق اولاد کے اوپر زیادہ ہے کہ ماں کی خدمت کرے، اس کو راضی رکھے، اور ماں کی جو دعا ہوتی ہے اولاد کے لیے وہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی تو آخرت کے اعتبار سے بھی۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے نا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ فلاں جو قصائی ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک شوق ہوا کہ یہ کون نیک بخت ہے جو امتی ہو کر ایک نبی کا مصاحب اور ساتھی بنے گا جنت کے اندر۔ تو سفر شروع کیا، روانہ ہوئے، جا کر میں ملوں، دیکھوں کہ یہ کون نیک بخت ہے۔ چلتے چلتے آ کر اسی کسائی کے پاس پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا پورا دن کام چلا رہا تھا، اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر لوگوں کو دے رہا تھا، پیسے کما رہا تھا۔ جب شام ہوئی تو کچھ گوشت بچا کر شاپر میں ڈالا اور چلنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شہر کے اندر اجنبی ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ، آؤ میرے ساتھ۔ چلے گئے اسی کسائی کے گھر میں اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ کسائی سیدھا جاتا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے اس کو سہارا دے کر اٹھاتا ہے اور ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ جا کر بٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے گوشت پکا کر اس کو کھلاتا ہے۔ جب وہ بوڑھیا گوشت کھا رہی ہے تو ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ کچھ بول بھی رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ کسائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ بوڑھیا عورت کون ہے؟ تو کسائی کہتا ہے یہ میری ماں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی تھی آپ کو زبان کے ساتھ جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، میں جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو اس وقت یہ مجھے ایک دعا دیتی ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ کو جنت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر، میں ایک ادنا امتی، ہمارا ساتھ کہاں بنے گا، لیکن میری ماں کی جو محبت ہے تو اس وجہ سے وہ مجھے اس طرح کی دعائیں دے دیتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوری بات کو سمجھ گئے کہ اس کسائی کا جنت کے اندر میرا ساتھ جو ہے اس کی وجہ ماں کی دعا ہے۔ تو ماں کی دعا اولاد کے لیے دنیا کے اندر بھی اس کے نصیب اچھے ہو جاتے ہیں، تو آخرت کے اعتبار سے بھی یہ ماں کی دعا بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھا جائے کہ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے اولاد کے لیے، کسی انسان کے لیے اگر تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے اولاد کے لیے تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میری والدہ بہت زیادہ بد مزاج ہے، سخت دل ہے، میرے اوپر بیجا سختیاں کرتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب اس ماں نے پورے 9 مہینے تجھے پیٹ میں اٹھائے رکھا اس وقت تو سخت نہیں تھی، کچھ دیر کے بعد پھر یہی بات اس نے دہرائی اللہ کے رسول میری ماں بہت سخت ہے، بد مزاج ہے، میرے اوپر بیجا سختیاں کرتی ہے، ظلم کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تو معصوم تھا، چھوٹا تھا، رات آدھی رات کے اندر تو اٹھتا تھا اور مطالبے کرتا تھا، فرمائشیں کرتا تھا، سارے لوگ گہری نیند میں سو رہے ہوتے تھے اور تیری ماں تجھے اٹھا کر کبھی کس طرف جا رہی ہے، کبھی کس طرف جا رہی ہے اور تیری فرمائشیں پوری کر رہی ہوتی تھی، اس وقت تو سخت نہیں تھی۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں جو بات کر رہا ہوں اس میں سچا ہوں اور حقیقت میں بہت زیادہ سخت ہے، باقی جہاں تک ان کے احسانات کا تعلق ہے تو ان کے احسانات کا بدلہ تو میں نے دے دیا ہے، کیونکہ میں نے یہاں سے اپنی ماں کو اٹھایا، بیت اللہ تک پہنچا اور بیت اللہ کا طواف اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو کرایا ہے، اور خود میری ماں کا کہنا یہ ہے کہ تو نے میرے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پوری زندگی کے احسانات تو دور کی بات ہے، لیکن جب تجھے جن رہی تھی، جب تو پیدا ہو رہا تھا اس وقت تیری ماں
جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور اس وقت کی تکلیف کے اندر تیری ماں نے جو ٹھنڈے سانس بھرے تھے، جو آہٹیں بھری تھی، تو پوری زندگی اگر اپنے آپ کو اپنی ماں کا غلام بنا دے نا، تب بھی ان آہٹوں کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا، پوری زندگی کی خدمت تو دور کی بات ہے۔ بہرحال ماں کی اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ماں کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ افغانستان کے اندر کسی زمانے میں قحط آیا، بہت زیادہ بدحالی آئی، تو جو بھی لوگ وہاں رہنے والے تھے ان کے جو مویشی تھے وہ بھی مرنے لگے، اور جو آبادیاں تھی، کھیتیاں تھی، وہ بھی جل کر ختم ہو گئی۔ تو وہاں افغانستان کے اندر ایک سید خاندان کا ایک گھرانہ تھا، تو ان کے اوپر ڈبل شامت آ گئی، ان کا جو بھی سرمایہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن گھر کے اندر جتنے بھی سربراہ مرد حضرات تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا اسی قحط کے دوران ہی۔ اب پورے گھر کے اندر ایک والدہ ہے اور 3-4 اس کی بچیاں ہیں۔ تھوڑا بچا سچا جو سامان تھا وہ تو کھاتی رہی، آخر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ بہرحال اپنے گھر وغیرہ نیلام کر کے وہاں سے روانہ ہوئی، کیونکہ اب تو وہاں پر کوئی ان کو کھلانے والا ہی نہیں تھا، خود افغانستان قحط کے اندر مبتلا تھا۔ تو اسی وجہ سے مجبور ہو کر اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اٹھایا، لیا اور افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ چلتے چلتے آ کر سمرقند پہنچتی ہے، وہاں پہ اور تو کوئی محفوظ جگہ نہیں ملی اپنی بیٹیوں کو رہانے کے لیے۔ پھر مسجد میں جا کر اپنی بیٹیوں کو رہایا اور کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھو تاکہ آپ کے لیے کھانے پینے کا میں بندوبست کہیں سے کر سکوں۔ یہ عورت نکلتی ہے باہر، کوئی شخص اس کو بتاتا ہے کہ اس شہر کے اندر ایک امیر شہر ہے، ایک بہت بڑا سخی انسان ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ سیدوں کا تو بہت زیادہ احترام کرتا ہے، اس کے پاس جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کا فیصلہ ہوگا۔ یہ عورت جا کر وہاں پر پہنچتی ہے، اپنی پوری حقیقت اپنی مجبوریاں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے کیونکہ میری بیٹیاں بہت ہی بھوک کے اندر پریشان ہیں، میں سید خاندان کی ہوں۔ تو وہ سخی مرد کہتا ہے کہ میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو سید ظاہر کر کے مجھ سے اچھا خاصا پیسہ لے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سید ہوتے نہیں۔ آپ کوئی گواہ لے کر آئیں کہ واقعتاً آپ سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کوئی گواہ آپ کے پاس ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا اور اس کے بعد جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو اس پورے شہر کے اندر ایک اجنبی عورت ہوں، آج ہی آپ کے شہر کے اندر داخل ہوئی ہوں، مجھے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، تو میرے بارے میں کون گواہی دے گا؟ گواہی تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اس سخی مرد نے کہا تو پھر میرے پاس بھی آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجبور ہو کر عورت بیچاری نکلتی ہے وہاں سے۔ تو دوسرا کوئی شخص اس کو مشورہ دیتا ہے کہ اسی شہر کے اندر ایک غیر مسلم رہتا ہے، اس کے پاس کوئی تفریق کوئی تعصب نہیں ہے، مسلمان کی بھی مدد کرتا ہے تو غیر مسلم کی بھی مدد کرتا ہے، اور اس کو صرف سامنے یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی مجبور آئے تو میں اس کی جتنا ہو سکے میں مدد کروں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ یہ عورت جا کر وہاں پر پہنچتی ہے، اپنی پوری مجبوریاں بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ میں مسلمانوں کے جو نبی علیہ السلام تھے انہی کے خاندان سے ہوں۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ امی جان میں آپ کی مجبوریاں سمجھ چکا ہوں، آپ اپنی بیٹیوں کو وہاں سے لے کر آئیں، میرے پاس گھر بھی خالی ہے، اس گھر کے اندر اپنے بیٹیوں کو رہائیں، خود رہیں، اور جو مجھ سے ہو سکا کھانے پینے کا انتظام وہ بھی میں آپ کے لیے کروں گا۔ عورت جاتی ہے اپنی بیٹیوں کو لے کر آتی ہے، اپنی صاحبزادیوں کو لے کر آتی ہے، اس گھر میں آ کر رہتی ہے اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے۔
رات کا وقت ہوا، یہ مسلمان سخی جو انسان تھا وہ نیند میں سوتا ہے تو ایک جنت کا بہت بڑا محل اس کو نظر آتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی محل سے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سخی مرد تو تھا، دل کے اندر خیال آیا کہ شاید میری سخاوت کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر ہی مجھے اپنا محل دکھایا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں اور جا کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ محل کس کا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ محل ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی کلمہ پڑھنے والا آپ کا امتی ہوں، مسلمان ہوں، یہ محل مجھے عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا آپ مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے لیے کوئی گواہ ہے؟ جاؤ گواہ لے کر آؤ۔ تو اس کو بڑا ایک جھٹکا لگا کہ شاید یہ مجھے سزا مل رہی ہے اسی بات کی جو آج میں کر چکا ہوں۔ تو عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی یہاں پہ گواہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے خاندان کی ایک مجبور عورت آپ کے پاس آتی ہے اور آ کر کھانے کے لیے کچھ مانگتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ گواہ لے کر آؤ، پھر میں آپ کی مدد کروں گا، جب تک گواہ نہیں ہوں گے تو میں مدد نہیں کروں گا۔ تو بڑا پریشان ہوا، پوری رات اس کی پریشانی کی حالت میں گزری۔ جب صبح کے وقت بیدار ہوا تو لوگوں سے پوچھا کہ کل جو عورت ہمارے پاس آئی تھی اس عورت کے بارے میں کوئی مجھے پتہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ کسی نے بتایا کہ فلاں جو غیر مسلم سخی ہے اس کے پاس گئی تھی اور اس نے اچھی عزت بھی کی ہے اور بہت کچھ اس کو دیا بھی ہے اور اپنے پاس ہی اس کو رہایا ہے۔ تو یہ شخص سیدھا جا کر اسی غیر مسلم کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر ایک بھرم کی جس طرح باتیں ہوتی ہیں جا کر کرتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کے گھرانے کی خواتین ہیں، آپ ان کی صحیح عزت نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہیں، ان کے مقام کو ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا یہ جو خواتین ہیں یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو وہ غیر مسلم شخص کہتا ہے ای سعادت بزور و بازو نیست، آپ جو سعادت زبردستی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ سعادت زبردستی حاصل نہیں کی جاتی، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو مل جائے۔ مجھے پتا ہے آپ اتنے معتبر ہو کر آئے ہیں، اتنا بڑا احترام، اتنی بڑی عزت آپ کے دل میں آ گئی ہے، مجھے سارا یہ راز معلوم ہے۔ رات جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی، آپ کو جب آپ علیہ السلام کی طرف سے جو عتاب ہو رہا تھا تو اس وقت اس محل کے اندر، سامنے والے محل کے اندر میں کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر فضل ہوا کہ ان سعادات کے آنے کے بعد مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور وہ جو محل تو نے دیکھا تھا وہ محل اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور اب کسی بھی قیمت پر، کسی بھی شکل میں یہ سعادات کی جو عورتیں ہیں، سیدہ عورتیں ہیں، ان کو اپنے سے الگ کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال دیکھو ایک عورت اپنے اولاد کے لیے کتنی بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور کتنی دربدری کی زندگی بسر کرتی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس کے مقام کو بھی اتنا اعلیٰ اور بلند فرمایا ہے۔ لیکن جس طرح اولاد کے اوپر اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرنا اور ان کی اطاعت کرنا لازم ہے، تو اسی طرح ماں باپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا بہترین بندوبست کریں تاکہ تعلیم اور تربیت کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار ماں باپ کی تربیت پر ہوتا ہے۔ اگر بچپن کی تربیت اچھی اور بہتر ہے تو پھر اس کی آگے کی پوری زندگی ایک جنت نما بن جاتی ہے اور ایک کامیاب انسان ہو کر ابھرتا ہے دنیا کے اندر۔
لیکن اگر تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر خلل ہے تو اس انسان کی پوری زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور پوری زندگی پھر وہ در بدر ہو کر دنیا کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے والدین کے اوپر سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کو بہتر بنائے۔ ایک ماں اگر اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کرتی ہے تو اس کا اثر دور دراز تک جا کر پہنچتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے بچے تھے، ابھی تک نہ جیلانی حضرت بنے ہیں نہ رحمت اللہ علیہ بنے ہیں، ابھی معصوم بچے ہیں، تو ان کی والدہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ ان کی دینی تعلیم کا کوئی اچھا بندوبست کیا جائے۔ اپنے شہر میں تو کوئی ایسا بندوبست ہو نہیں سکتا تھا۔ اتفاق سے ایک اسی شہر کا قافلہ تیار ہوا جو تجارت کی غرض سے بغداد کی طرف وہ قافلہ جا رہا تھا۔ تو ماں نے دیکھا کہ بغداد کے اندر بہت بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقہاء کرام رہتے ہیں، وہاں پر میرے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کا بہت ہی اچھا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس لیے قافلے کے جانے کا جب وقت آیا تو ماں نے جو سفر کا سامان مہیا ہو سکتا تھا وہ سارا سامان تیار کیا، اپنے بیٹے کو بھی تیار کیا، اور گھر میں مکمل جمع پونجی 40 اشرفیاں تھی، وہ بھی ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے بیٹے کی کمر پر باندھ دی اور کہہ دیا کہ بیٹا تو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں پر کافی زمانہ تجھے لگ جائے گا، پھر کافی انسان کو مجبوریاں بھی درپیش ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تو جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، لوگوں کے احسانات اٹھاتا رہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ 40 اشرفیاں سونے کی دے دی ہیں، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی پریشانی ہو تو انہی میں سے اٹھا کر اپنا خرچہ چلانا، کسی کا احسان مت اٹھانا۔ اور آخر میں یہ بھی نصیحت کی کہ اگر کہیں جان جائے تو جائے، لیکن کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ بہرحال وہاں سے قافلہ روانہ ہوا، ساتھ میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم حاصل کرنے کی غرض اور مقصد سے وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں اچانک اسی قافلے کا گزر ہوتا ہے کسی راستے سے جہاں پر خطرناک قسم کے ڈاکو موجود تھے۔ انہوں نے آ کر قافلے کے اوپر حملہ کیا اور جتنا بھی ان کا سامان تھا وہ سارے کا سارا سامان لوٹ لیا۔ سارا قافلہ لوٹنے کے بعد وہ ڈاکو جب اس حضرت عبدالقادر کے پاس آتے ہیں تو دل میں ہی خیال کرتے ہیں کہ یہ شکل سے ہی مجبور اور غریب لگ رہا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی کسی نے پوچھ لیا کہ اے نوجوان تیرے پاس کچھ ہے موجود؟ تو اس نے کہا جی ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو پریشان ہو گئے کہ یہ لڑکا دیکھنے میں تو بالکل فقیر مسکین آ رہا ہے، لیکن 40 اشرفیاں اس کے پاس کہاں سے آگئی؟ تو فوراً پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لڑکے سے پوچھو اس کے پاس کیا ہے اور اس کی سچائی دیکھو۔ تو سردار پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو بتایا کہ میں علم حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے نکلا ہوں، گھر میں 40 اشرفیاں پڑی ہوئی تھی تو میری ماں نے کہا کہ تجھے علم حاصل کرتے ہوئے کافی زمانہ لگ جائے گا، تو وہاں پر کسی کا احسان نہ اٹھانا اور انہی میں سے خرچ کرتے رہنا اور اپنے علم حاصل کرنے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینا۔ تو سردار نے کہا، جو ڈاکوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں تو صحیح ہیں، لیکن میرے ساتھیوں نے جب آپ کی تلاشی نہیں لی، صرف زبان سے پوچھا، تو آپ انکار بھی کر سکتے تھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
انکار بھی کر سکتے تھے، تو یہ بات واضح طور پر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے حکم کیا تھا کہ بیٹا جان جائے تو چلی جائے لیکن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میری والدہ کا وہ حکم مجھے یاد تھا، اسی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، جو بات تھی سچ بتا دی، اب آپ کی مرضی ہے۔ تو اس ڈاکو کے اندر کا جو انسان تھا وہ جاگ اٹھا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ ایک بچہ ہے، اپنی ماں کی حکم کا اتنا پابند ہے کہ اپنی پوری جمع پونجی وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ اس کو اس کی والدہ کا حکم ہے۔ ہم کتنے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں کہ اللہ کے ہزاروں حکم دن کے اندر ٹھکراتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو داغدار کرتے ہیں، ان کا پوری زندگی کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو سارے ساتھیوں کے اندر ایک احساس بیداری ہوا اور ان کو اپنی غلطی کا اعتراف ہوا اور فوراً توبہ طائب ہوئے۔ سب سے پہلے تو قافلے والوں کا سارے کا سارا سامان لوٹا کر واپس دیا، اور اس کے بعد کتاب لکھتے ہیں کہ وہ سارے ڈاکو وقت کے ولی بن گئے۔ وہی لوگ جو لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، لوگوں کی مالوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، وہ لوگوں کے ایمان کے محافظ بن گئے۔ تو دیکھیں ایک ماں کی اچھی جو تربیت ہوتی ہے وہ کہاں تک جا کر اثر کرتی ہے، کہاں تک جا کر پہنچتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور دوسرے نمبر پر اپنے اولاد کو کامل محبت دیں۔ اگر محبت کے اندر قصور ہے، محبت مکمل اولاد کو نہیں ملی، تب بھی معاملہ بگڑ سکتا ہے، اولاد کی زندگی بگڑ سکتی ہے۔ تو مکمل محبت یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما آ رہے ہیں، گر جاتے ہیں تو حضور اپنا خطبہ وہیں چھوڑتے ہیں، جا کر ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں اور پھر آ کر اپنے خطبے کو آگے جاری رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ان الولد مبخلۃ و مجبنہ، کہ واقعتاً اولاد بخل اور بزدلی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے نواسے کو بوسہ دیتے ہیں، تو وہاں پر ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ سید الانبیاء والمرسلین ہو کر بھی چھوٹے معصوم بچوں کو آپ بوسہ دیتے ہیں، اتنا ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، حالانکہ میں تو، میرے گھر میں 10 بچے ہیں، میرے اپنے ہی ہیں، لیکن کبھی میں نے اس کو ایک مرتبہ بھی بوسہ نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ جل جلالہ نے محبت نہیں رکھی، شفقت نہیں رکھی، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ محبت یہ بھی اولاد کا حق ہے، اور اولاد کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے۔ تیسری ذمہ داری ماں باپ کی یہ بنتی ہے کہ اولاد کو کبھی بد دعا نہ دے، ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں اور ہر وقت اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ آج بگڑا ہوا ہے، کل اس کی زندگی بدل سکتی ہے، نہ جانے کس موڑ پر آ کر اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اور اگر آپ کی بد دعائیں ساتھ مل گئی تو اس کی تقدیر کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی یہ سدھر نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اپنے بیٹے کی شکایتیں کرنے لگا کہ حضرت میرا بیٹا بہت بڑا بدبخت ہے، بدمعاش ہے، میرے ساتھ برے سلوک کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی ہے؟ تو کہا جی ہاں، بد دعا تو میں نے دی ہے، بلکہ بد دعائیں دی ہیں کافی مرتبہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تو نے خود ہی اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد کر دیا ہے تو اب رونا کس چیز کا ہے؟ بد دعائیں دے کر اس کو تو نے خراب کر دیا، اس کی زندگی برباد کر دی،
اب وہ اپنے لیے روتا رہے تو اپنے لیے روتا رہے. تو اولاد کو بد دعا کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. کبھی وہ واپس آ سکتا ہے، کبھی وہ سدھر بھی سکتا ہے، لیکن جب بد دعا ماں باپ کی لگ گئی تو اب اس کے سدھرنے کی کوئی توقع اور امید نہیں.